الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، کیا کبھی آپ نے کسی مرنے والے کو اچانک زندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں نا، اور اگر دیکھا بھی ہوگا تو وہ منظر کسی فلم کا ہوگا، حقیقت کا نہیں۔ لیکن ساتھیوں، آج ہم آپ کو حقیقت میں دکھانے والے ہیں کہ کیسے ایک مردہ عورت کو غسل کے بعد جب کفن میں لپیٹا جا رہا تھا تو وہ اچانک زندہ ہو گئی اور سب کے ہوش اڑ گئے اور فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ اس حقیقی واقعے کا ویڈیو کلپ دیکھ کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ پیارے دوستو، وہ عورت کون تھی، اس کی کیا کہانی تھی، اور اس کے زندہ ہونے کے کچھ لمحوں بعد ایسا کیا ہوا کہ سب لوگ سناٹے میں آ گئے، یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے بھی اور دکھائیں گے بھی۔ مگر یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا، اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو فوراً ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو آئیے ساتھیوں، آغاز کرتے ہیں آج کی دل دہلا دینے والی ویڈیو کا۔ پیارے دوستوں، کیونکہ ایسا عجیب نادر منظر اور واقعہ آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ پیارے دوستوں، یہ کہانی ہے 56 سالہ روسیدہ نامی ایک عورت کی، جو انڈونیشیا میں اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھی۔ روشیدہ کی جب شادی ہوئی تو اس کا شوہر علی ہیری ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ روسیدہ ایک نیک پرہیزگار، نماز روزے کی پابند عورت تھی، اپنے شوہر کی فرما بردار تھی اور دونوں میں بہت پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 3 بیٹیوں کی رحمت سے نوازا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد علی ہیری کو کاروبار میں شدید نقصان پہنچا، جس کے باعث اس کا گھر، دفتر سب بینک کرپٹ ہو گئے اور سب کچھ بینک نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ مالی حالات اس قدر متاثر ہوئے کہ بڑی مشکل سے سر پر چھت کا انتظام ہو سکا اور نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ علی ہیری اچانک اس صورتحال کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے صدمے کو ایسا دل پر لیا کہ جینے کی ہمت نہ کر پایا اور روسیدہ کے سر پر اپنی بیٹیوں کی ذمہ داری ڈال کر خود ابدی نیند سو گیا۔ علی ہیری کے انتقال کے بعد روسیدہ ایسی صورتحال میں اکیلی رہ گئی۔ اس کو اپنی 3 بچیوں کو اکیلے پالنا تھا۔ اس نے اس صورتحال سے ہمت نہ ہاری اور لوگوں کے کپڑے سی کر عزت سے اپنی بیٹیوں کو پالنے لگی۔ وقت گزرا، بیٹیاں جوان ہو گئی۔ روسیدہ نے دن رات محنت کر کے انہیں پڑھایا لکھایا تھا۔ دن رات کی محنت میں وہ اپنا خیال رکھنا بھول گئی اور بیمار رہنے لگی۔ وہ اللہ کے حضور ایک ہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اسے اتنی مہلت دے دے کہ وہ اپنی بچیوں کی شادی کی ذمہ داری نبھا پائے اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر کی زیارت کروا دی۔ اس کی زندگی کی بس 2 ہی مقصد تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کی ذمہ داری اپنی زندگی میں ادا کر پائے اور اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ پائے، حج پر جا سکے۔ وہ ہر نماز میں یہ 2 دعائیں کرنا نہیں بھولتی تھی۔ وقت گزرا، اس نے 2 بیٹیوں کی شادی کر دی تھی۔ تیسری بیٹی پڑھ رہی تھی، چھوٹی تھی، مگر وہ اس کی بھی جلدی سے جلدی شادی کر دینا چاہتی تھی کیونکہ اب وہ کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی کا شوہر نہایت ہی نیک شخص تھا۔ جب اس نے ساس کی خواہش کو اپنی بیوی کی زبانی سنا تو تیسری بیٹی کی بات اپنی بھائی سے طے کر دی اور ساس کو حج پر بھیجنے کا انتظام بھی کر دیا اور طے پایا کہ جب وہ حج ادا کر کے واپس آئیں گی تو تیسری بیٹی کی بھی شادی کا فرض ادا کر دیں گے۔ پیارے دوستو، اسی سال روسیدہ حج پر گئی۔ وہاں اللہ کے حضور رو رو کر شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں سنی اور اسے ہمت اور حوصلہ دیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کا عزت کے ساتھ شادی کا فرض ادا کر پائی، اور وہ رو رو کر دعا کرتی رہی کہ بس اسے اور اتنی مہلت دے دے کہ
کہ وہ تیسری بیٹی کی شادی بھی اپنی زندگی میں کر سکے۔ ساتھیوں کہتے ہیں کہ حج سے واپسی پر روسیدہ بہت بیمار ہو گئی اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صبح کو اپنے بیڈ سے زمین پر گر گئی اور چھوٹی بیٹی نے جب دیکھا کہ ماں زمین پر گری پڑی ہے تو بھاگ کر اس کے پاس پہنچی، لیکن اس نے دیکھا کہ ماں کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے تو اس نے فوراً ایمبولینس بلائی اور روسیدہ کو لے کر فوراً ہسپتال پہنچی، مگر ساتھیوں دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد کہا کہ روسیدہ اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ فوت ہو چکی ہیں۔ بیٹیوں کے لیے یہ خبر ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھی، ان کے لیے ماں اور باپ دونوں روسیدہ ہی تھی۔ بہرحال پیارے دوستو، روسیدہ کی میت کو گھر لایا گیا، میت کو غسل دینے کے بعد کفن لپیٹنے کی رسم ادا کی جانے لگی۔ یہاں پیارے دوستو آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ انڈونیشیا میں ایک مسلم کمیونٹی ایسی بھی ہے جو عورت کو کپڑے سمیت کفن لپیٹ کر دفناتے ہیں۔ یہ عورت بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتی تھی۔ بہرحال غسل کے بعد روسیدہ کی میت کو کفن میں لپیٹا جانے لگا تو ایسا حیرت ناک منظر دیکھنے کو ملا کہ جس کو دیکھ کر سب کی دھڑکنیں تھم گئی۔ جب کفن لپیٹنے کے دوران اچانک روسیدہ نے اپنی آنکھیں کھول دی، روسیدہ کی دھڑکن چلنے لگی اور اس کا جسم بھی حرکت میں آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سبھی عورتوں کے ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو سب کی چیخیں نکل گئی، مگر جب بیٹیوں نے ماں کو زندہ پایا تو ماں سے خوشی سے لپٹ کر رونے لگی۔ پیارے دوستو، بے شک یہ اپنی نوعیت کا نادر واقعہ ہے اور ایسے واقعات سننے میں تو آتے ہیں لیکن دیکھنے میں نہیں۔ مگر دوستو، اتفاقاً روسیدہ کو کفن لپیٹتے ہوئے وہاں موجود ایک عورت موبائل فون پر ویڈیو بنا رہی تھی اور تبھی یہ نادر منظر کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا، جو آپ بھی اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ دوستو، بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور پیارے دوستو یقیناً یہ منظر دیکھ کر آپ بھی سبحان اللہ پکار اٹھیں گے اور کمنٹ باکس میں لازمی سبحان اللہ لکھیں گے، کیونکہ سبھی تعریفیں بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اور وہ اپنی معجزات اس لیے لوگوں کے سامنے لاتا ہے کہ اس کے بندوں کا ایمان مضبوط رہے، اور جو لوگ غفلت میں ہیں شاید وہ اس پر اب بھی ایمان لے آئیں اور سیدھا راستہ اختیار کر لیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ بے شک وہ رحیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ خیر پیارے دوستو، روسیدہ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ روسیدہ کے یوں اچانک زندہ ہو جانے پر فوراً ڈاکٹرز کو بلایا گیا، انہوں نے روسیدہ کو فوراً آکسیجن لگائی۔ ڈاکٹرز بھی حیران تھے، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ جب وہ اچھے سے معائنہ کر چکے اور تحقیق کر چکے تو ڈاکٹر نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ روسیدہ پر خود کیٹا پلیکس کا حملہ ہوا تھا، جس میں دل کی سرگرمیاں عارضی طور پر رک جاتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد دل چڑھ پڑتا ہے۔ یہ بے ہوشی کے یا سکتے کی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن اس میں انسان کے زندہ اور مردہ ہونے کی پہچان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، روسیدہ جب مکمل ٹھیک ہو گئی تو ایک ہفتے بعد اپنی تیسری بیٹی کی شادی کی، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ بیٹی کی شادی کے ٹھیک اگلے دن روسیدہ انتقال کر گئی۔ ساتھیوں، یہاں ہم آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں کہ آپ کی نظر میں روسیدہ کو زندگی کی مہلت اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی وجہ سے عطا فرمائی یا واقعی اس پر سکتے کی کیفیت تھی جسے ڈاکٹرز نے کیٹا پلیکس کا نام دیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ سب اتفاقاً تھا یا اللہ تعالیٰ کا معجزہ؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں، ہم آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔